وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، کہہ دے در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، ہم کو سلاؤ، ہم کو سلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، کہہ دے در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، اپنے نواسوں کا صدقہ، اپنے نواسوں کا صدقہ، حسن حسین کا دے دو صدقہ، آقا حسن حسین کا دے دو صدقہ، دکھڑے مٹاؤ، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، کہہ دو در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جیسے ہے نبھاؤ، جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، پھولوں نے تجھ سے، پھولوں نے تجھ سے خوشبو ہے پالی، سارے نبی تیرے
در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینہ شاہ مدینہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ ارشد لودھی، نعت خواں اور آصف علی دف ماسٹر، بہت بہت آپ کا شکریہ. بہترین آپ نے آج شو کا آغاز کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید. نیا دن رمضان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. آج کا دن جو موضوع ہے، آج کے دن کا بہت اہم موضوع ہم آپ کے سامنے رکھنے والا، اور وہ موضوع ہے جو کہ تھرو آؤٹ ہم پہلے دن سے بات کرتے آ رہے ہیں، یعنی توبہ اور استغفار کی. ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل اور دماغ دنیا کی چمک دھمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں. نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہوتے ہیں، اور پھر یہ وہ حملے ہوتے ہیں کہ انسان جو کہ ایک اچھے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. لیکن میرا رب کریم یہ فرماتا ہے کہ تم اگر سمندر کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ گے، اگر مجھ سے توبہ کرو گے، مجھ سے توبہ طلب کرو گے، استغفار کرو گے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو دیکھیں میرے رب کا رحم اور میرے رب کا غفور ہونا کہ آپ گناہوں میں پھنسے ہیں، آپ گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ندامت سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو پھر میرا رب آپ کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ وہی معافی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ طلب کی جاتی ہے، لیکن شرط فیصل یہی کہ یہ توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے. کیونکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ توبہ تو طلب کر لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو عادت نہ بنائیں، بلکہ توبہ جب آپ اللہ سے طلب کریں تو پلیز آپ اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ طلب کریں. اب رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، کیا پتہ ہمیں اگلے رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو بہا لیں. یہی آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہم آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مفتیان کرام بھی موجود ہوں گے، جن سے ہم یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ توبہ اور استغفار کہ عام دنوں میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ان ایام میں جو ہے ان کی کیا فضیلت ہے، بے شک، اور کتنا اہم ہو جاتا ہے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے خانہ کعبہ کے بعد دوسرا مقدس ترین مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک جھلک پاکستان کے شہر بہاولپور میں بھی نظر آتی ہے. عشق و عقیدت سے تیار اس روح پرور شاہکار سے متعلق جانیں گے احسن انصاری کی رپورٹ میں. مسجد نبوی کی یاد دلاتا نام محمد سے سجا بھاری بھرکم دروازہ. عقیدت و نفاست سے لبریز سنہرے نقش و نگار، سفید سنگ مرمر سے تیار در و دیوار اور گنبد خضرا کی روح پرور جھلک. بارہ کنال رقبہ، 5000 نمازیوں کی گنجائش والی یہ ہے نوابوں کے شہر بہاولپور میں قائم جامع مسجد فیضان مدینہ. اس کی تعمیر کہانی معماروں کی زبانی جان لیں. اس مسجد کو بنانے کا آغاز کیا، ارادہ کیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس مسجد کو مسجد نبوی کی طرز پر بنایا جائے. تو وہاں جا کر خود انہوں نے مسجد نبوی کی تصویریں وغیرہ لے کر وہاں سے نقشہ بنوا کر لائے. تو پھر اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا. اس کی تزئین آرائش کے لیے سنہری شیشے ملتان شریف سے مختلف شہروں سے منگوا کر وہ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی نام اللہ وجل کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ٹیلے اس کے اندر قیمتی بنوا کر ملتانی لگائی گئی ہیں. تو مختلف چیزیں اس میں لگا کر اس کو
زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنے گنبد خضرا کا عکس دیکھنے والوں پر تو عجب سحر طاری ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا تصور محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینہ پاک کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر جب کوئی حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب اس مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو وہ اچانک ہی جو ہے وہ اسی تصورات کے اندر چلا جاتا ہے جو وہ اپنی جسمانی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر آتا ہے۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ فیضان مدینہ نام کی یہ مسجد اپنے بانی اور معماروں کے عشق رسول کی نہایت خوبصورت عکاسی ہے۔ احسن انصاری، سما، بہاولپور۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا موضوع ہمارا ہے آج کا توبہ استغفار۔ اس حوالے سے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اسی پہ ہم ذرا اب بات کرتے ہیں، کیونکہ بڑا اہم ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو صرف پڑھنے کی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن ان ڈیپتھ ذرا اب ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی محمد حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آج کا ہمارا موضوع جو ہے توبہ اور استغفار۔ مجھے بتائیے کہ کیونکہ آخری عشرہ بھی جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں توبہ اور استغفار کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ توبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے بات ہونی چاہیے۔ یہ لفظ تو بہت ہم استعمال کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، اور ایک ہے استغفار۔ یہ دونوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، بالکل ایسے کہ یہ ایک فیملی کے دو ممبر ہیں۔ جیسے فادر اور مدر والی نسبت اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہوں تو جیسے ماں باپ کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی توبہ اور استغفار کے بغیر نجات ممکن نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کو اپنا گھر بنانا ہے تو پھر یہ دونوں چیزوں سے آپ کو استفادہ کرنا پڑے گا۔ استغفار کیا ہے؟ یہ طلب مغفرت ہے۔ اولہ، یہ عشرہ کون سا ہم نے یہ رمضان المبارک گزارا، یہ رمضان المبارک کیا ہے؟ کہا اس کا اول جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا نجات کی منزل میں ہے۔ یعنی اب آپ کس منزل میں آ گئے؟ نجات کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں۔ کون سی کلاس میں اس وقت ہم اپنا ہمارا ایٹماسفیئر کون سا ہے اور کون سا گویا ہم زمانہ گزار رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ نجات کا ہے، اور نجات کا بھی اب تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ 75% نکل چکا ہے۔ اب تو صرف بس آخری چند ساعتیں رہ گئی ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب ایگزامینیشن ہال میں انسان جاتا ہے تو شروع میں ذرا اطمینان ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھتی جاتی ہے اختلاج کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، اب ہمارے اختلاج کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کس چیز پر اختلاج ہو، کس چیز پر ہمیں اختلاج ہونا چاہیے؟ ہمیں اس چیز پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کو ہم نے حاصل کیا یا یہ ہم سے نکل گیا ہاتھ سے۔ سب سے اہم چیز یہ کہ اتنا بڑا تحفہ خداوند عالم نے ہمیں دیا کہ جس میں ایک دن میں 70,000 یا 70 لاکھ تک کی روایات ہے۔ ایک دن میں انسان بخشے جا رہے ہیں، اور یہ جس ٹائم پیریڈ میں ہم آ گئے ہیں اس میں تو ان سارے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے، ان تاخراتوں میں یا ان آخری کی راتوں میں اتنے افراد ایک دن میں بخشے جائیں گے، ایک ساعت میں خداوند عالم بخشے گا۔ یعنی اس کی رحمت جوش پر ہے، اور غافل کی آنکھ نہ کھلے تو افسوس ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی لائف کو ذرا سا بیلنس کریں۔ بیلنس سے پہلے بیلنس تو تب ہوگی کہ جب ہم یہ کر لیں کہ
کہ ہم اس کو سرچ کر لیں کہ ہمارے اس میں کتنے ایررز ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ریفریش ہونے کا ٹائم ہے. وہ سرور میں ایرر آ جاتا ہے نا، تو اب یہ سرور کو اپڈیٹ کرے، اپ گریڈ کرے اس کو، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ذرا سا پہلے اپڈیٹ کیجئے اور پھر اپ گریڈ کیجئے، دونوں کام کرنا ہے. یعنی اب ہمیں اپنے پہلے تو ہمیں رمضان المبارک میں داخل ہونا پڑے گا. جب ہم اس میں جائیں گے تو پھر ہم اپ گریڈ کی منزل پر آئیں گے. یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم ابھی تک رمضان المبارک میں آئے بھی یا نہیں ہے. اچھا رمضان المبارک میں تو آئے، ہم نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، ہم نے اور بہت سارے کام چھوڑ دیے، حضرت شیطان کو بند بھی کر دیا گیا. تو لیکن مولانا وہ شیطان تو بند نہیں ہوا، ہمیں تو زیادہ نظر آیا. بالکل ایسا نہیں ہے، یقیناً شیطان بند ہوا تھا، یقیناً شیطان بند ہوا تھا. کیوں کہ مجھے آپ صرف یہ ٹرانسمیشنز کو لے لیں، صرف میڈیا کو ہی ہم لے لیں تو ذرا سال بھر کے میڈیا کو دیکھ لیجئے اور رمضان کے میڈیا کو دیکھ لیجئے. کم از کم مور دین 50% تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا. یعنی جہاں جو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کم سے کم وہ ڈسکشن تو شروع ہو جاتی ہے. وہ مسجدیں جو ویران تھیں وہ آباد تو ہو جاتی ہیں. وہ قرآن جو ہمارے بہت اوپر ہمارے ہاتھوں کی بلندی سے اوپر رکھا ہوا تھا کہ کسی بچے کا کہیں ہاتھ لگ ہی نہ جائے قرآن. یعنی اب یہاں میں کہوں گا کہ جی ہاں، قرآن مجید ہمیں دیا گیا اس لیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سمجھیں. افلا تعقلون افلا تدبرون. لیکن ہم نے نہ اس میں غور کیا، نہ ہم نے اس میں تدبر کیا، نہ ہم نے تعقل کیا. بلکہ کیا ہے، ہم نے تو اس کو سنبھال کے اتنا اوپر رکھ دیا کہ بس جب بچی رخصت ہوگی تو اس دن اس کے سائے میں بچی کو ہم رخصت کریں گے. یا اگر کوئی مشکل پیشی آ گئی، گھر میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم کھول کے اسے تلاوت کریں گے تاکہ ہمارے غم ہلکے ہو جائیں. یہ غم تو یقیناً یہ ہلکا کرنے والی کتاب ہے، مگر اس کے ساتھ یہ راہ حل دینے والی بھی تو کتاب تھی. آپ نے سوری میں آپ کی بات کاٹ لوں، شاید یہی وہ چیز ہے، یہی وہ غفلتیں جس کے بارے میں پھر ہم پورا رمضان سوچتے ہیں کہ ہاں ہم استغفار اور توبہ کر لیں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو پریکٹس استغفار اور توبہ کی آپ نے رمضان میں شروع کیا، تھرو آؤٹ اگر سال اور پوری زندگی آپ اس کو جاری رکھیں گے تو میرے خیال سے اس سے بہترین نیکی، اس سے بہترین کام کوئی ہو نہیں سکتا. اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. کچن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت شیف میرے ساتھ موجود ہے یوسف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بننے جا رہا ہے آج ہمارے کچن میں؟ آج ہمارے کچن میں چکن ریشمی ہانڈی بننے جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. چکن ریشمی ہانڈی؟ جی بیسکلی کافی ٹائم ہو گیا کہ سحری میں لوگ یا افطار کے بعد لوگ ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو بالکل لائٹ ہے. تو میں نے سوچا کچھ دن رہ گئے ہمارے پاس ایسے، تو ہم کچھ ایسا بنا لیں جو عید پہ بھی کام آ جائے اور ابھی بھی آ جائے. عید پہ کام نہیں آ جائے، عید پہ ہم بنا لیں کیونکہ آج کا بنایا ہوا عید پہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں. تو یہ آج کی ریسیپی آپ کے لیے عید پہ کام ایسے آئی کہ آپ عید پہ یہ بنا سکتے ہیں. اور چکن ریشمی ہانڈی، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ چکن تو ہے ہمارے پاس. اچھا اس کے لیے ہمارے پاس چکن موجود ہے آلریڈی بون لیس. ٹھیک ہے، کتنا ہے چکن؟ یہ 500 گرام ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، ہاف کے جی. اس کے ساتھ ہمارے پاس انین پیوری ہے جو کہ ہم نے پہلے سے بلینڈ کر کے رکھی ہے. ساتھ میں جنجر گارلک پیسٹ ہے، وائٹ پیپر ہے، سالٹ ہے، کیومن سیڈز ہمارے پاس، کورینڈر سیڈز ہیں جو کہ ہم نے تھوڑے سے کرش کر کے رکھے ہوئے بھون کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آلمنڈز اور پسٹاچیو ہے جو کہ سب سے اینڈ میں گارنش پہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور بٹر ہمارے پاس موجود ہے، چیز ہے اور کریم ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور سٹارٹ ہم لیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل سے. ڈالڈا کی بہت بڑی رینج آپ کے کچن میں موجود ہونی چاہیے اگر آپ ہیلدی اور فٹ رہنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈالڈا کے ساتھ ساتھ مزید ہیلدی اور فٹ رہنے کے لیے سبروسو آپ کے کچن میں ضرور ہونا چاہیے. اور اب تو مزیدار بات ہے کہ کچوریاں بھی انٹروڈیوس ہو گئی ہیں جناب. اور ہم نے جیسے کہ رمضان کے بالکل آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب دسترخوان پہ کچوریاں ہوں، فریش آپ کے پاس ایسا چکن ہو جس میں جو کہ آپ کو فیل دے کہ یہ فریش ہے، تو
تو آپ کو ہیلدی بھی رکھتا ہے اور آپ کو فٹ بھی رکھتا ہے. جتنی بھی بہت بڑی رینج جو کہ سبروسو کی ہے وہ آپ کے فریج میں ضرور ہونی چاہیے. عید پہ بھی آپ جو ہے آپ کے گھر جو مہمان آئے ان کے آگے آپ سرو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ رمضان میں تو ہم سب کے گھروں میں ہمارے دسترخوان پہ سبروسو کی فرائیڈ آئٹمز جو تھیں وہ موجود تھیں, جس میں ہم نے دیکھا کہ ٹینڈر پاپس تھے, نگٹس تھے, اس کے علاوہ چپلی کباب تھے اور ساتھ ساتھ کچوریاں تو مسٹ ہے نا. اور جب ہماری بن جائے گی ریشمی ہانڈی اور جب یہ سرو ہوگی تو ہم اس کو جو ہے مزید انجوائے کریں گے ٹھنڈی ٹھار کوک کے ساتھ, کیونکہ اس دفعہ رمضان میں کوکو کولا جو ہے وہ میجک لمحات بھی شیئر کر رہا ہے. وہ لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں, دسترخوان پہ جب سب موجود ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے میجک لمحات, بلیسنگ والا ٹائم کچھ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کے اپنے آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو چلیں جی, ہم نے پین میں آئل ڈالا تھا, اس کے بعد ہم نے کیا ڈالا؟ اس کے بعد ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھوڑا سا, یہ 2 ٹیبل اسپون جی ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا. اب یہ چیز ہے ہمارے پاس, یہ چیز ہے ہمارے پاس, اس کو تھوڑی سی میلٹ ہو جائے تاکہ ہم اس کو گارنش پہ اچھی طرح ڈال سکیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا سوتے ہونے کے بعد اس میں ہم نے پیوری ایڈ کرنی ہے انین کی. ٹھیک ہے, یہ میں کروں, تھوڑا سا کوک کریں گے. جی بالکل, یہ میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ اتنی دیر اپنا دوسرا کام کر سکتے ہیں, تھوڑی سی ہیلپ کرا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں نا, روزہ ہوتا ہے, خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی کچن میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہیں اپنی بیگمات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کچن میں اکیلی لگی ہوئی ہیں تو پلیز آپ جائیں, ان کی تھوڑی سی ہیلپ کریں افطار میں یا سحر میں. اور اب تو ویسے عید بھی آ رہی ہے تو بھائی عید پہ زیادہ کھانا بنتا ہے, مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے, تو عید پہ بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. جی ہو گیا یہ؟ جی بس یہ تقریباً آلموسٹ. چلیں جی, اب ہم نیکسٹ کیا جو ہے وہ ایڈ کریں گے؟ نیکسٹ اس میں بس انین پیوری ایڈ ہوگی اور اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے سوتے کرنا ہوگا. ویسے میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہ چکن ریشمی ہانڈی بننے میں؟ اس میں میکسیمم جو ہے 30 منٹس سے 35 منٹس. اتنا چھوٹا کم ٹائم, واہ. اچھا, یہ ویسے جو آپ نے ایڈ کیا یہ اس کی کیا مقدار تھی؟ یہ ہمارے پاس 2 انین تھی جو کہ ہم نے بلینڈ کر کے اور اس کو اپنے بوائل کر کے اس میں رکھا ہوا تھا. تقریباً 2 آپ لے لیں, وہ 2 بہت ہوں گی آپ کی ½ kg کے لیے. انین کو آپ نے بوائل کیا جی, دین بلینڈ کیا, اوکے, اور پھر یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا. تو یہ جو ہم کوانٹٹی آپ کو بتا رہے ہیں یہ ½ kg چکن کے اکارڈنگ ہے. تو اگر آپ کے پاس آدھا کلو چکن ہے تو آپ نے اتنی کوانٹٹی لینی ہے. اگر چکن بڑھ جاتا ہے لائک 1 کلو ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں جناب, یہ سب کوانٹٹی آپ بڑھا دیں اس کے اکارڈنگلی. اچھا جی, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارا؟ بس نیکسٹ یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں سیزننگ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سیزننگ کے بعد دین ہم چکن ایڈ کریں گے. چکن کے بعد ہم باقی کی جو گارنش ہے کریم وغیرہ یہ سب ہم ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چکن ریشمی ہانڈی ہے آپ کی صحت کے لیے افطار میں بھی اچھا ہے, اور سحر تو میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر سالن روٹی یا پراٹھا سالن یا لاسٹ ڈیز میں تو ایسا ہو جاتا ہے نا یوسف, آپ بھی اگری کریں گے, پراٹھا اور انڈا کھا کھا کے نا آپ تنگ آ جاتا ہے, تو پھر آپ اماں سے کہتے ہیں کہ جو سالن ہے نا وہی دے دیں. چلیں جی, ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر مزید آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. توبہ استغفار پہ ہم بات کر رہے ہیں اور مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب, گناہ انسان کرتا ہے, خطاؤں کا پتلا ہے, لغزشیں ہوتی ہیں, لیکن ان خطاؤں پہ پھر توبہ کی جاتی ہے, پھر انسان کے دل میں سکون آتا ہے, لیکن پھر یہ اگر عادت بن جائے تو پھر اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ بہت مشکل سوال ہے اور بہت کامن ہے. پہلی بات یہ کہ دیکھیے, ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ توبہ مسلمان کے لیے ہی ہے. میں تھوڑا سا جو ایک ورژن ہوتا ہے نا اس کو میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دکھانا چاہوں گا کہ خداوند عالم نے وہ اپنے مخلوق پر اور خاص طور پر اپنی پسندیدہ مخلوق جسے کہتے ہیں کہ جو اس کی ابدیت میں آ رہی ہو, جو اس کے فالوورز ہوں, جو اس کو مانتے ہوں, وہ جو ہے نا, یہ اور بات ہوتی ہے کہ ہم رب کو مانتے ضرور ہیں مگر رب کی نہیں مانتے. ہم رسول اللہ کو مانتے ضرور ہیں مگر رسول اللہ کی نہیں مانتے. ہم ائمہ کو, اولیاء کو, اوصیاء کو, پیرنٹس کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. تو بہرحال یہ ایک تسلسل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے, لیکن اسی کے اندر یہی انسان فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس نفس کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اندر
शरारत को भी रखा। मैं लफ्ज़ शरारत का तर्जुमा करूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए। हमने इसके अंदर शरारत को भी रखा और शराफत को भी रखा, यानी शराफत और शरारत एक ही नफ्स के अंदर मौजूद है। शर भी है और आफत भी है। जी, यानी शरारत भी वहीं पे है और शराफत भी वहीं पे है, अलबत्ता उसको डेवलप करना होता है। अब जो आपकी बात है, जो आपका सवाल है, उसके लिहाज से ये कहा जाएगा कि देखिए खुदावंद आलम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या उनसे हमेशा डिमांड की। अमल किससे मांगा है? नॉन मुस्लिम से अमल को नहीं डिमांड किया खुदा ने, जबकि हमें यह नज़र आता है कि वो अमल में हमसे बहुत आगे हैं, वो कमिटमेंट में हमसे बहुत आगे हैं, वो सच बोलने में हमसे बहुत आगे हैं, वो वादा वफा करने में हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि उनसे खुदा ने अमल नहीं मांगा तो वो अमल दे रहे हैं। और हज़रत मुसलमान जिसे हम कहते हैं कि ये मुसलमान से खुदा ने क्या है, अमल को मांगा है, इसलिए कि उसने अपने अकायद को ठीक कर लिया। अब तो हम वादउ ला शरीक के कायल हो गए। अब हमारी सेकंड क्लास थी अमल की, अच्छे अमल, अमल स्वाले को अंजाम देना, ठीक है ना। लेकिन हमने अमल को छोड़ दिया, उन्होंने अकीदे को छोड़ दिया। बस एक डिफरेंस जो है हम में और उनमें, वो ये मामूली सा, इसको समझना चाहिए। वो लॉजिक को नहीं मान रहे, हम अमल को नहीं मान रहे, बस ये थोड़ा सा झगड़ा है और इससे ज़्यादा अभी मुश्किल नहीं है, इसको समझना चाहिए। लेकिन हमें और आपको जो है वो पहली मंजिल तो ये है कि तौबा करना है। अच्छा, अब एक मरतबा तौबा कर लीजिए, बिल्कुल यकीनन, फिर उसके बाद तौबतुन नसूह होनी चाहिए, ऐसी तौबा कि वो ज़रबुल मसल बन जाए, लोग मिसालें देने लगे, उसकी तरह तौबा करो, उसकी तरह तौबा करो। अब यहाँ पे बहरहाल बहुत सारे वाक़यात हैं, एक वाक़या सिर्फ अभी नकल कर दूँ कि मसलन जब तौबा करता है तो खुदा उसके लिए क्या रहमतें नाजिल करता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं कर। उसकी जो रहमतों का बाब खुलता है, खुला हुआ उसका हमेशा है, लेकिन जो तौबा करने वालों के साथ खुलता है तो फिर वो रहती दुनिया तक उनके नामों को महफूज कर देता है, यानी उनकी शख्सियत को महफूज कर देता है, उनके कैरेक्टर को क्या है, महफूज कर देता है। ये सबसे बड़ा उसका दुनियावी इनाम होता है। तो बहरहाल यहाँ बुशर हाफ़ी का मुझे एक वाक़या नकल करने का दिल चाह रहा है कि आपके सवाल से, ताकि इसको समझ लीजिए। लेकिन बात फिर वही कहूँगा मैं कि देखिए, मेन बात यह है कि जी तौबा कब आ जाए, ये हिदायत किस वक्त आ जाए, वो अल्लाह किसकी कब हिदायत करे, और हमेशा खुदा हिदायत करता है। मगर मैं कह दूँ एक जुमला कह के, बहरहाल वाक़या इंशाल्लाह मौका हुआ तो आगे भी बयान कर लेंगे। सिर्फ अभी एक बात कह दूँ कि तौबा बार बार करना भी बहुत अच्छा है, यानी और आसान कर दूँ इसको। कभी भी कोई आदमी अगर दिखावे के लिए भी, मैं यहाँ एक जसारत कर रहा हूँ, अगरचे के दिखावे की तौबा नहीं होती, मगर अगर कोई इंसान कभी अच्छाई की तरफ बढ़ने लगे ना, उसे रोको मत, उस पर एतराज़ नहीं करो, ये तो दिखावा है, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये तो ऐसे है नहीं। अगर वो अच्छाई की तरफ आ रहा है और ये दावत दी गई है कि देखो तुम अच्छे नहीं हो, तो कम से कम अपनी हैयत ऐसी बनाओ, यानी अपनी शक्ल और सूरत ऐसी बनाओ, अपना स्टाइल ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें अच्छा समझे। यही सबसे बड़ी तौबा है कि हम अपने कैरेक्टर को चेंज करें ज़ाहिरी तौर पे। जब हम ज़ाहिरी तौर पे करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बातिनी की तरफ फिर आदत अच्छाई की तरफ बन जाएगी, जो सवाल था। तो यही तो हमें ये जो रमज़ान का महीना है दर्ज देता है, आदत बना लेने की, नमाज़ पढ़ने की, अच्छाई करने की, ताकि अब बाकी आने वाले महीनों में हम इस रूटीन को फॉलो कर सकें। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली, कोई भी दर से खाली, कोई भी दर से खाली, मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली सल्लल्लाह, भर दो झोली मेरे आका, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं ना
جاؤں گا خالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی، کوئی بھی در سے خالی، کوئی بھی در سے خالی، مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہم ہیں رنجوں مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں، در پہ آئے ہیں، جھولی پسارے ہوئے، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، میدان کربلا میں شہید خوش خصال نے، میدان کربلا، میدان کربلا، میدان کربلا میں شہید خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، جی محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، ہاں آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ، جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریاء، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد سلام ان کو خدا کا دیا پیام، یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے،
اللہ تو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ تو ہے پیار تمہارے غلام سے، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذان بلال، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشد بھائی اور آصف صاحب زبردست۔ میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دونوں کب سے اکٹھے ہیں اور کب سے دف پہ جو ہے وہ نعت کا سلسلہ جاری ہے؟ جی فیصل بھائی کافی ٹائم ہو گیا الحمدللہ، اپروکس میں 12 ایئر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے استاد محترم ہوا کرتے تھے محمد راشد اعظم، جو کہ ماشاءاللہ سما سے کئی دفعہ لائیو ٹرانسمیشن بھی کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم دونوں ہوا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، تو اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے کام کو آگے لے کے چلیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ تو اتنی پرانی ہے ماشاءاللہ سے، اس کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ بس کوشش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں ٹی وی چینل کا بھی شکریہ ادا کروں گا، سما ٹی وی کا اور پوری ٹیم کا جنہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف علی صاحب کا، اور ارشد صاحب آپ تشریف لائے، اور کیا ہی مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا واقعی رونگٹے کھڑے ہو جانا، بڑا ہی خوبصورت سا سما جو ہے وہ یہاں پہ بن گیا ہے۔ تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان مبارک میں افطار کے وقت کا ہر ایک کو بے صبری سے ویسے انتظار رہتا ہے۔ افطار ویسے اگر کھلی فضا خوبصورت نظاروں کے بیچ ہو تو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کی ایک ایسی ہی حسین وادی میں افطار پارٹی کا احوال ہمیں بتائیں گے ذوالفقار علی صدیقی اپنے رپورٹ میں۔ دریا کنارے دلکش نظاروں کے ساتھ افطاری، گلگت بلتستان کے خوبصورت ضلع گھانچے میں سلنگ کا مقام روزہ افطار کرنے کا بہترین اسپاٹ بن گیا ہے۔ یہاں افطاری کرنے آئے ہیں تو ہم بہت ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ لوگ افطار کے لیے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ یہاں آتے ہیں اور خوبصورت نظاروں کے بیچ افطار کا لطف اٹھاتے ہیں۔ گرینری اور لوگوں کے لیے جاذب نظر ہونے کی وجہ سے بہت سارے باہر سے اور قبل کے شہر سے بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور ہم بھی ابھی یہاں پہ افطاری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ صرف مقامی افراد ہی نہیں، سیاح بھی اس خوبصورت مقام پر افطار کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ ذوالفقار علی صدیقی، سما گھانچے۔ ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، مزید ہوگی آپ کے ساتھ بات، تو رہیے ہمارے ساتھ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے واقعات کبھی کبھی رونما ہو جاتے ہیں جو جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے اس پہ سوال نہیں اٹھتا، بلکہ بطور ایک شہری، بطور حاکمین سوالات ہم پہ اٹھتے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت ہے، اور استطاعت ہوتے ہوئے اگر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو غلطی یہاں نہیں ہوتی ہے بلکہ کوتاہی کہیں اور ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ شوہر کی بیماری اور بچوں کی تھی محرومیاں، غربت سے تنگ آ کر منظور کالونی کی رہائشی خاتون نے 3 پھول جیسے بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگائی، اور لیکن پھر ہوتا یہ بھی ہے کہ کچھ جو اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ چل رہا ہے، وہ رضاکار، انہوں نے ان چاروں کو ڈوبنے سے بچایا۔ اس پہ پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں ذیشان مغل کی۔ یہ مناظر ہے کراچی کے پورٹ گرینڈ ریسٹورنٹ کے، جہاں جمعرات کی شام آسودہ حال لوگ بوفے افطار ڈنر کے لیے جمع تھے، اور چند گز کے فاصلے پر نیٹی چیٹی پل سے ایک ماں اپنے 3 کمسن بچوں کے ساتھ موت کو گلے لگانے جا رہی تھی،
جیسے ہی 25 سالہ عائشہ نے اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگائی، افطاری میں مصروف ایک خاتون نے دیکھا، شور مچایا اور ریسٹورنٹ کے عملے نے بروقت کارروائی کر کے عائشہ اور اس کے 3 بچوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ عائشہ اور اس کے بچوں کو تو بچا لیا گیا، مگر یہ واقعہ تنگ دستی کے ہاتھوں روز جینے اور روز مرنے والوں کی زندگی کو اجاگر کر گیا ہے، کیونکہ ماں باپ کے لیے اولاد کی بھوک اور محرومیت دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اولاد کو آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں مارتا، میں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جاتی بھائی، کون رکھتا ہے آج کل؟ نہ میرے ماں باپ رکھتے نہ اس کے بہن بھائی رکھتے، کوئی بھی آج کل نہیں رکھتا بچوں کو۔ میرے میاں کا اچھا علاج ہو جائے اور میرے بچے اسکول پڑھنا شروع ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ عائشہ کے شوہر نے اپنی بیماری اور روزگار کی حالت سما کو بتائی تو ان کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ حالات کی وجہ سے، تھوڑی پریشانی کی وجہ سے پریشانی بہت ہے۔ اسی بات سے موضوع کل بھی اسی بات پہ ہو رہا تھا، عید سر پہ آئی ہوئی ہے، کیا کریں گے، کیا چکر ہوگا، اللہ مالک ہے۔ تو اسی بات سے مکان بھی کرائے گا تو بہت پریشانی ہے۔ بھاڑے کا رکشہ سر جی وہ بھی چلاتا ہوں، ان کو بھی دینا پڑتا ہے، تو بس جو آتا ہے تو گزارا کر لیتے ہیں، مکان بھی کرائے گا تو تھوڑا بہت گزارا کر رہے ہیں۔ یہ 7 ماہ کی نابیہ ہے اور عائشہ اور فیصل کی سب سے چھوٹی بیٹی، اور یہ 4 سالہ عنایا ہے۔ یہ دونوں تو اس واقعے کے بارے میں بتا نہیں پا رہے، مگر 7 سال کے روحان کے ذہن پر یہ واقعہ اچھی طرح نقش ہو چکا ہے۔ انکل وہ دوار سے کھڑے ہوئے ہیں، دوار سے لٹکی جے، میں بھی لٹکوں، پھر اندر چلے گئے پانی کے، اور کشتی اللہ نے بچا لیا۔ پہلے ماما نے چھلانگ لگائی تھی، آپ نے لگائی تھی؟ پہلے یہ لٹکی ہے، پھر میں لٹکا ہوں، پھر مما اندر چلی گئی۔ میں نے ابھی کو نا دوپٹے سے باندھے، چھوٹی کو دوپٹے سے باندھے، پھر نا انہا لٹکی ہے، انہا کے پیچھے آئی، انہا لٹکی، میں لٹکا، پھر ایک دم سے لی مما، پھر اندر چلی گئی، دم کر کے آواز آئی۔ تنگ دستی اور بیماری کے ساتھ ایک کمرے کا مکان جس کی ٹین کی چھتیں گرمی میں تندور کی طرح تپتی ہیں، اور اس میں بیماری، بھوک کے ساتھ جگر کے ٹکڑوں کے مستقبل کے اندیشے۔ یہ وہ حالات ہے جس میں عائشہ کو موت زندگی سے زیادہ آسان لگنے لگی تھی۔ کیمرہ مین فرحان یوسف کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی۔ تو یہ تمام تر جو واقعہ پیش آیا تھا نیٹو جیٹی پر، سمندر میں چھلانگ لگانے والی عائشہ اور اس کے جو بچوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو اہلکاروں کو ہمیں یہاں پہ داد دینی ہوگی، جنہوں نے کمال پھرتی دکھائی اور چند منٹ میں 4 زندگیاں انہوں نے بچائی ہیں۔ ایسے میں پورٹ گرینڈ کے ہیروز کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ذرا سی تاخیر عائشہ اور اس کے پھول جیسے بچوں کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتی تھی، لیکن قسمت اچھی تھی کہ 4 کی جان بچ گئی۔ عائشہ کا بچوں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگانا تھا کہ پورٹ گرینڈ پر معمور سماویہ نے یہ دردناک منظر دیکھ لیا اور چیخو پکار شروع کر دی۔ افطاری وغیرہ کری، میں پانی پینے آ گئی، تو یہاں سے میں اسی ایریا میں جو ہے پانی پینے گئی، اوپر سے جو ہے لیڈیز نے جمپ کی، میرے اسٹاف پورا آیا، پھر انہوں نے جو ہے بوٹس وغیرہ نکالی، تو ہماری بوٹس بھی وہاں پہ ٹکرا گئی۔ آپ کو وہ بوٹس نظر آ رہی ہے، وہ ڈیمیج ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بوٹس وغیرہ لے کر کے پھر ان کو ہمارے اسٹاف نے نکالا۔ چیخو پکار سن کر غوطہ خور، شہریار اور اس کے ساتھیوں نے بھی کمال چابک دستی کا مظاہرہ کیا اور بغیر وقت ضائع کیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ اوپر سے لڑکی نے چھلانگ ماری، 2 بچے تھے اس کو ہاتھ میں بندھے ہوئے تھے 2، اور ایک بچی تھی وہ بندھی نہیں تھی۔ پھر ہم لوگ گئے بورڈ لے کر گئے، وہ ڈوب رہے تھے، ہم لوگ نے چھلانگ ماری، میں چھلانگ مار کے اس لوگ کو بچایا، دونوں کو بچا لیا، تینوں کو۔ پھر اس کی امی نے بولا ایک چھوٹی بچی ہے، تینوں کو چھوڑ کے پھر چھوٹی بچی کو پکڑنے کے لیے گئے، اس تینوں کو میں نے ڈال لیا، 4 کو بوٹ کے اندر۔ عائشہ اور تینوں بچوں کو پورٹ گرینڈ پر لا کر طبی امداد دی گئی۔ کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی۔ ہم نے آج مدعو کیا ہے عائشہ کو، ان کے تینوں بچوں کو، اور ان کے ساتھ ان کے جو شوہر ہیں
وہ بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ مشیر چیئرمین سیلانی ویلفیئر افضل چامڑیا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سے بھی میں گفتگو کروں گا. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جب تو لوگ آتے ہیں مدد کرنے, اور یہ ہمارے معاشرے کی اچھی بات بھی تھی. میں چاہوں گا آپ سے بات کرنا. بہن, آپ بہتر ہیں اب, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ میں اب بہتر ہوں, میرے بچے بھی بہتر ہیں. ٹھیک. اچھا عائشہ, ویسے یہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کھیلنے لگتے ہیں مائک سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عائشہ, کل کے واقعے کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے آپ سے کی ہوگی, رابطہ بھی کیا ہوگا, لیکن عائشہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ اتنا انتہائی قدم آپ نے اٹھانے کا کیسے سوچا, کیا وہ تمام تر چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی تھیں؟ بس بھائی, غربت کی وجہ سے میرے بچے پڑھ نہیں سکتے تھے اور میرے میاں بیمار رہنا شروع ہو گئے تھے. ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے, آگے سر پہ تھی, میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی بات میرا بیٹا بولتا ہے, مما سب نے شاپنگ کر لی, ہم نے کیوں نہیں کی, ہم لوگ کب کریں گے. عید کے 2-3 دن ہی رہ گئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی, میں بہت پریشان تھی. اسی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کس طرح یہ قدم اتنا بڑا اٹھا گئی, وہ بھی اپنے پھول جیسے بچوں کے ساتھ. میں چاہوں گا فیصل بھائی آپ بھی بات کریں. فیصل بھائی, آپ کو جب یہ اطلاع ملی آپ کہاں تھے اس وقت؟ سر میں افطاری کے لیے گھر آیا تھا. اچھا اچھا, آپ رکشہ چلاتے ہیں کرائے کا؟ جی. اچھا, اب تک کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا فیصل بھائی, کہ آپ کے مسئلے وغیرہ سیلانی ویلفیئر نے کیا ہے, دعوت اسلامی والوں نے کیا ہے, اور جے ڈی سی. جی. اچھا, اور تھوڑا سا اگر آپ اپنی ڈیزیز کے جو بیماری ہے آپ کی, اس حوالے سے اگر آپ مجھے بتا سکیں. سر وہ بھی بتایا نے, تو انہیں بھی کیا بولتے ہیں, ظفر اقبال صاحب تھے, تو انہوں نے بھی بتایا کہ بولا کہ ہماری گاڑی آئے گی, ابھی آپ نے کروانا ہو تو آپ آ جانا. ڈائلیسس وغیرہ؟ جی جی. اچھا, لیکن ابھی میڈیسن وغیرہ کھا رہا ہوں تو اس سے کافی ابھی بہتری ہے. اچھا فیصل بھائی, یہ جو آپ رکشہ چلاتے ہیں, جی جی, روزانہ کی بنیاد پہ ظاہر سی بات ہے دہاڑی ہوتی ہے, تو کتنی ہو جاتی ہے جو آپ گھر لے کے جا پاتے ہیں, اور پھر وہ کرایہ کتنا دینا ہوتا ہے آپ کو؟ کرایہ سر 8,000 روپے دینا ہوتا ہے. 8,000 مہینہ؟ بجلی سے گیس الگ. اچھا, اور دن میں آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ دن میں کبھی 1,000 کما لیتا ہوں, کبھی 500, ہوائی روزی ہے سر. بالکل 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 بالکل. اچھا, تھوڑا قرضہ بھی تھا تو ابھی ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اچھا جی, ٹھیک ہے. میں آپ سے اس فیملی سے مزید بات کروں گا. میں افضل چامڑیا صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب بھی موجود ہیں. میں تھوڑی سی, کیونکہ ہماری کبھی کبھی یہ جو ہوتی ہے نا, لوگ اب یہ دیکھ کے لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں تو اسلام میں خودکشی جو ہے وہ منع ہے, تو کیسے لوگ اس طرف قدم اٹھا لیتے ہیں. شاید ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن جس کی چھت ٹین کی ہوتی ہے اور جو کراچی کی گرمی میں رہتا ہے اس کو زیادہ بہتر. اور جب اس تمام تر صورتحال میں چھوٹے بچے آپ سے 2 دن پہلے تقاضا کریں کہ عید کی تیاری کب کریں گے, تو پھر یہ تمام تر باتیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. افضل صاحب بڑے مسئلے مسائل ہیں ان کے, اور صرف یہ ایک فیملی نہیں ہے, جیسی کئی فیملیز ہیں. تو آپ کو جب یہ ملے تو ان کے کیا کیا ایشوز انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات یا یہ جو عمل ہے, یہ جو معاملہ ہوا, یہ بڑی غمگین, دل کو بڑا افسردہ کرنے والا معاملہ. ہر ایک دل یہ باتیں سننے کے بعد غمگین ہو گیا. سیلانی ویلفیئر کا تو کام ہی ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہے. کم و بیش ہمارے پاس اس وقت 20,000 کے آرے گارے تقریباً فیملیز جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جس میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, جن کے پاس مشکلات ہیں, جن کے گھر پہ بیمار ہیں. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو رکشہ بھی چلاتے ہیں. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی بھی کہ ٹھیک ہے یہ محنت تو کر رہے ہیں, لیکن وہ ہے کہ اب اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے, جس کے باعث قرضہ بڑھتا گیا اور یہ صورتحال آ گئی کہ یہ اس عمل کی طرف چلے گئے. یقیناً دین اسلام بھی میں بڑی سخت ممانعت ہے اس عمل کی,
بہرحال پھر ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آیا آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جاتے، جبکہ ان کا بیٹا 7 سال کا ہے اور بڑا سمجھدار بچہ ہے. اس کی جو سما پہ آپ نے دیکھا جب یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کی سمجھداری ظاہر ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی اسکول ہے وہاں پہ اس کو ایڈمیشن کرائیں. آپ کی بیٹی جو 4 سال کی ہے اس کو بھی ایڈمیشن کرائیں، تعلیم دیں ان کو. تعلیم شعور پیدا کرتی ہے. بالکل. اس کی جو ایڈمیشن کا خرچہ ہوگا اور اس کی 1 سال تک کی فیس جو ہے وہ سیلانی ویلفیئر ادا کرے گا، کیونکہ ہمارے چیئرمین مولانا بشیر فاروقی صاحب کی یہی سوچ ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں. تعلیم آپ کو آگے بڑھائے گی، تعلیم آپ کے بچوں کو آگے بڑھائے گی. 1 سال کی فیس کا ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ امید ہے کہ ابھی جو آپ کے حالات اور معاملات ہیں وہ عنقریب صحیح ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ساری زندگی آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں. آپ اپنے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو. آپ اپنے روزگار کا بندوبست خود کریں گے، اپنے معاملات کا بندوبست خود کریں گے. ابھی جو حالات اور معاملات ہیں تو انشاءاللہ یہ مخیر حضرات اس شہر میں بالکل دل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سیلانی ویلفیئر کو اور دیگر اداروں کو اتنا پیسہ آتا ہے تو یہ شہر کراچی کے لوگ بڑے ہی دلدار لوگ ہیں. یہ بہت ہی دلیر لوگ ہیں، یہ دل کھول کے عطیات دیتے ہیں. حتیٰ کہ معاملات یہ ہیں کہ میں تو بزنس کمیونٹی کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی فیکٹریز میں جو لوگ ہیں یا جو دکانوں پہ جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں یا جو دیگر جس کے پاس بھی گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے ان کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب کے لوگ اگر ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ایسا کوئی عمل نہ ہو. بالکل. اور یقیناً ابھی کیونکہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اتنی مدھم آواز میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا جب کوئی سانے سے گزرتا ہے تو جس طریقے کا مینٹل ٹراما ہوتا ہے، میں اس لیے بار بار آپ اتنے زیادہ آپ سے میں سوالات نہیں پوچھ رہا، لیکن پھر بھی میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا. اچھا، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہم انابیہ ہے نا ان کو دے سکیں، کیوں تنگ ہو رہی ہیں بیچاری یہ. چلیں، میں جتنی دیر میں آپ ان کو کام کرتی ہیں میں آپ سے یہ ضرور میں پوچھوں گا کہ جب یہ آپ نے لائیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا ہمارے ارد گرد رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان سے اگر مانگ لیں مدد یا تو کوئی عائشہ آپ کے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ آپ کسی بھائی سے، بہن سے یا فیصل بھائی کی بھائی بہن سے کوئی اپنا معاملہ ڈسکس کر لیں؟ کوئی اس طرح کا خیال ذہن میں نہیں آیا آپ کے؟ بھائی وہ خود اس حالات سے گزر رہے ہیں کہ ان سے مانگنا مشکل تھا، کیونکہ میرا دیور وہ بھی رکشہ چلاتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ 2 وقت کی کھا لی تو تیسرے وقت کی نہ ہوئی. میرا بڑا جیٹ ہے وہ گدا گاڑی چلاتے ہیں. نندیں بیچاری وہ اپنے اپنے گھروں کی ہیں. اچھا. ماں باپ ہے وہ اپنے اپنے گھر کے، بھائی ہیں وہ اپنے گھر کے. ان کا بھی جیسے ہمارے جیسے حالات ہیں، تو پھر میں سمجھ نہیں آئی میں کہاں جاؤں، کیا کروں. اس تمام تر معاملے میں عائشہ ایک بار بھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ تمام تر جو مشکلیں ہیں، مشکلات ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں مدد کرنے والے، ان سے بات کر لیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کہیں یہ نہیں تھا کہ آپ مانگنا نہیں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار سفید پوشی کا میں بھرم رکھ لوں، میں مانگوں نا. کوئی یہ خیال تو ذہن میں نہیں تھا آپ کے؟ بس میں یہی چاہتی تھی کہ میں جیسے میں اور لوگوں کو، کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ مانگ رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن ہمارے حالات ایسے تھے، میرا بیٹا بولتے بولتے 7 سال کا ہو گیا، لیکن ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے. ایک چیز میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اگر خدا نے کسی کو استطاعت والا بھی بنایا ہے، پیسے والا بھی بنایا ہے، تو اس میں خدا کی قسم اس شخص کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. خدا نہ چاہتا تو اس کے پاس وہ مال نہ آتا، اور وہ جو مال آیا ہے اس پہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں. جتنا ہمارا حق ہے اس پہ اتنا ہی آپ کا حق ہے. تو میں اس سے پہلے کہ افضل صاحب سے میں ضرور یہ پوچھوں کہ کیا کچھ ایک تو اسکول کی فیس وغیرہ کا ہو گیا ہے، میں علامہ صاحب کو اس میں ضرور ٹیک اپ کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب، اس طریقے کے واقعات، بھائی سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. اچھی بات آپ نے کر دی کہ جیسے ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں، تو میں اس میں آپ کے ساتھ بالکل جو بھی ان کا ہوگا اس کے لیے میرا نام آپ رکھیے، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک نیک کام میں ہمارا بھی حصہ.
बेहतरीन बात हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी अपने शो के प्लेटफॉर्म से बता दूँ, 2-3 मैसेजेस कुछ अहबाब के मुझे भी आए हुए हैं, तो वो मैं उनको फिर बाद में ज़रूर आप तक मैं पहुँचाऊँगा। अलामा साहब ये जो नोट कर जी जी बिल्कुल, ये तो बस कोई ज़रूरत नहीं है इसको कहने की। खुदा ताला के ऊपर से भरोसा उठ जाना मैं कहूँ इसको, क्योंकि मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि ठंडे कमरों में बैठ के तो शायद हम इसका अंदाज़ा लगा लें, इसका प्रचार भी कर दें, लेकिन भूख, अफलास और उससे बढ़ के बच्चों की इसके आगे शायद हम वो अहकामात इलाही शायद भूल जाते हैं कि जिनकी सख्त ममानियत है। देखिए, एक बात तो मैं इनसे भी कहूँगा और पूरे माशरे के लिए है कि मोमिन जो है ना वो खौफ और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बहुत सारी जहतों से शायद हमारे दर्जात को बुलंद भी करना चाहता है। कोई बड़ी नेमत देने के लिए आपसे छोटा सा इम्तिहान ले रहा होता है। इसके लिए थोड़ा सा सब्र का दामन ज़रूर थाम के रखना चाहिए, पूरे माशरे के लिए, एक फ़र्द के लिए नहीं है, क्योंकि ये फ़ेल किसी भी सूरत में इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं दी है। ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, कभी नहीं मायूस होना, क्योंकि वो दुनिया और इससे बड़ी दुनिया आखिरत में है। और छोटी थोड़ा सा यहाँ चूँकि हमारे माशरे में भी ख़राबी ये हो गई है कि हमने क़त्ए ताल्लुक़ी की तरफ हम चले गए, सिले रहमी का बाब बंद हो गया। अगर सिले रहमी का बाब खोला रहे तो मैं ये समझता हूँ कि हर ख़ानदान में, हर इलाके में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो अपने ही एरिए के लोगों को, जैसे अभी ये सैलानी वाले जितना बड़ा काम कर रहे हैं, वाक़ई इसमें जितना इनको सलाम किया जाए उतना कम है। मैं इसी से रिलेटेड जो है वो मैं आपसे आखिरी पूछ लूँ, लेकिन एक जुमला मैं बस कह दूँ कि याद रखिएगा कि देखिए, कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है, और अगर आपको कोई मुश्किल है तो फिर अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, वो ज़रूर आपको ज़रूर बेज़रूर। लेकिन हज़रत अली का एक कौल है कि अगर किसी माशरे में गुर्बत की वजह से लोग चोरी करने लग जाएं या किसी बुरे फ़ेल की तरफ जाने पे मजबूर हो जाए, तो फिर चोर का नहीं, हाकिम वक्त का हाथ काटा जाएगा। एक है ना कि फ़ुरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका भी सवाल हाकिम से है। यहाँ लोग जो हैं वो डूब के मरने को तरजीह दे रहे हैं। यकीनन ये हमारी भी ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो फिर हाकिमीन पे सवाल है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इस दुआ के साथ कि खुदा ताला आपकी तमाम तर परेशानियां दूर करे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अफजल शामिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रोज़गार और इनका भी मसला जो है, इनका हल ज़रूर हुआ है। अगर बहन के भी रोज़गार का कुछ मसला हल हो सके तो वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं, हम तो टेक्सटाइल ट्रेनिंग का भी कोर्स करवाते हैं फॉर वुमेन्स, ठीक, तो ये भी वो काम कर सकती हैं। ठीक है। ये इसके साथ यानी कि बहुत सारे दीगर काम हैं जो कि औरत भी शरीयत के मुताबिक काम कर सकती है। बिल्कुल। और फैसल भाई ने भी ये इंदिया दिया है इस बात का कि अब इंशाल्लाह ये माशरे का अच्छा फ़र्द बनेंगे इंशाल्लाह। और आज लोगों ने इनकी मदद की है, कल ये लोगों की मदद करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आ गई है। उम्मीद करते हैं आप दोनों मिल के जो है ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाएँगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम तर लोगों से दरख्वास्त है, साहब इस्तिताअत जो देख रहे हैं, ढूंढे ऐसे लोगों को जो सफ़ेद पोशी के भरम की आड़ में आपसे मांग नहीं पा रहे हैं इससे पहले के बहुत देर हो जाए। अभी एक ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और हमारी जो रेसिपी है चिकन रेशमी हांडी रेडी है, आई थिंक, है ना? चलें हम ज़रा दिखा भी देते हैं। और ये जब हम उठा रहे हैं इसका ढक्कन तो ये जनाब ऐसी बनी, इसके अंदर हमने चीज़ भी ऐड की है। ओके, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन जो है उसको जूम करके ज़रा दिखाएं। वाओ, यमी,
افطار ہو یا سحر ہو آپ چکن ریشمی ہانڈی بنا سکتے ہیں. ویری کوئک ریسیپی, میکسیمم 30 to 35 منٹس میں یہ ریڈی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے چیز بھی ایڈ کی ہے اور ٹیسٹ تو بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہے. سو لیٹس سی, جب ہم کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی ہے. گارنشنگ کس طرح کر رہے ہیں ہم ذرا یہ بھی بتا دیں یوسف آپ. بس یہ پاکستانی اسٹائل میں اس کی میں گارنش کروں گا. اچھا, کیونکہ پاکستانی ریشمی ہانڈی دیٹس وائی. اچھا, یہ آپ نے وہ لی ہری مرچیں لی ہیں, ادرک ہری مرچیں. جی, گرین چلی اور باقی کے ڈرائی نٹس جو ہم نے اس میں پہلے بھی انکلوڈ کیے ہوئے تھے وہ ابھی ہم مزید انکلوڈ کر رہے ہیں. اوکے, کیونکہ اس کی گریوی جو ہے وہ ڈرائی نٹ سے ہی ریڈی ہوئی ہے. اوکے, صحیح ہے. تو جناب یہ ہماری چکن ریشمی ہانڈی تیار ہو چکی ہے. اور ریسیپی کیا تھی یہ ہم سائڈ پہ فلیش بھی کر رہے ہیں اور بڑی کوئک سی ریسیپی ہے. 30 یا 35 منٹ میں آپ یہ بنا سکتے ہیں آلموسٹ. اور جناب جب یہ بن جائے تو پھر آپ اسے کھائیں چپاتیوں کے ساتھ یا نان کے ساتھ. اب وہ تو ہم یہاں پہ بنا نہیں سکتے, وہ آپ کو خود ہی منگوانے پڑے گی, یا فیصل ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ افطاری میں منگوا لیں اور پھر ہم بیٹھ کے سب مل کے افطار کریں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا کچن کا سیگمنٹ. تھینک یو سو مچ یوسف آئے. اور فیصل میں آپ کی جانب آتی ہوں, مزید آگے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے. تو جیسے کہ توبہ استغفار کے حوالے سے ہم نے بات کی, کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ تمام تر جتنی ہماری زندگی ہے ہم سے دانستہ نادانستہ نہ جانے کیا کچھ اعمال ہو جاتے ہیں, تو ہم شاید ایک ایک کر کے سب کی تو بخشش نہ کروا پائیں. اسی لیے جتنے ہم اعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ توبہ استغفار اپنے لبوں پر جاری و ساری رکھیں. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن شو میں جانے سے پہلے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مسعود صاحب کا. بہت شکریہ آپ کا, اور اب تو آپ ریگولر حصہ ہو گئے ہیں ہمارے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. جانے سے پہلے مفید زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفید السلام علیکم, اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ ایک خوبصورت سا کلام پیش کر جائیں. جی جی جی. اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر گنبد تازہ ہر آنکھ ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے. اور شعر بطور خاص سمجھ فرمائے گا کہ دل آباد رکھو
بے ساختہ آیا ہے قرار، دل آوارہ کو بے چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، اور انگنت صدیوں سے مصروف ثنا ہو انگنت صدیوں سے مصروف ثنا ہو اسی خاک